بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم تحاوی شریف کا سبق نمبر 10 پڑھ رہے ہیں، جس کے اندر ہم تحاوی شریف کا مقدمہ پڑھیں گے۔ اس سے پہلے جو بنیادی اور مبادیات تھی وہ ہم نے پڑھی ہیں۔ چلتے ہیں اپنے سبق کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ابو جعفر احمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الازدی الطحاوی رحمۃ اللہ علیہ۔ امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، سألنی بعض اصحابنا من اہل العلم ان اضع له کتابا اذکر فیہ الآثار الماثورۃ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرے بعض مخصوص علم دوست شاگردوں اور دوستوں نے مجھ سے درخواست کی، ان اضع له کتابا اذکر فیہ الآثار الماثورۃ، کہ میں ان کے لیے کوئی ایسی کتاب لکھوں جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ان احادیث شریفہ کو ذکر کرو، فی الاحکام التی یتوہم اہل الالحاد والضعفۃ من اہل الاسلام، جو ایسے احکام سے متعلق ہیں جن میں ملحدین اور اہل اسلام میں سے کمزور ایمان والے یعنی منکرین حدیث اس بات کا وہم کرتے ہیں ان بعضها ينقص بعضا لقلة علمهم بناسخها من منسوخها، کہ بعض احکام کے ساتھ متعارض ہیں جو کہ ناسخ اور منسوخ کے بارے میں کم علمی کا نتیجہ ہے، وما يجب به العمل منها لما يشهد له من الكتاب الناطق والسنة المجتمع عليها، اور قرآن حکیم اور احادیث متفق علیہ کی شہادت اور تائید کرنے کی وجہ سے جو حدیث واجب العمل ہیں اس کو نہ جاننے کا ثمرہ ہے۔ وَأَجْعَلُ لِذَلِكَ أَبْوَابًا أَذْكُرُ فِي كُلِّ كِتَابٍ مِّنْهَا مَا فِيهِ مِنَ النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ، اور یہ کہ میں ان کے لیے اس کتاب کو مختلف ابواب میں تقسیم کروں اور ان میں سے ہر باب ہر کتاب میں ان مسائل کو ذکر کر دوں جو ناسخ اور منسوخ کے قبیل سے ہوں، وتاویل العلماء واحتجاج بعضهم علی بعض، اور ذکر کروں علماء کرام کی تعویلات و تشریحات کو اور فقہائے اعظام میں سے بعض کا بعض کے خلاف استدلال کرنے کو ذکر کر دوں۔ وإقامة الحجة لمن صح عندي قوله منهم بما يصح به مثله من كتاب أو سنة أو إجماع أو تواتر من أقاويل الصحابة أو تابعيهم، اور ان میں سے جن کا قول میرے نزدیک صحیح ثابت ہو اس کو قرآن کریم سے یا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا اجماع امت یا صحابہ و تابعین کے متواتر ارشادات میں سے ان دلائل کے ذریعے سے جن سے اس طرح کے احکام صحیح ثابت ہو جاتے ہیں ان سے حجت قائم کر کے مدلل کر دوں۔ وَإِنِّي نَظَرْتُ فِي ذَلِكَ، اور میں نے ان کی درخواست پر غور و خوض کیا، وبحثت عنه بحثا شديدا،
اور میں نے اس میں خوب شدت سے بحث و تحقیق کروں گا۔ فاستخرجت منه ابوابا علی النحو الذی سأل، اور میں پھر اس سے اسی نہج پر مسائل کا استخراج کروں گا جس نہج پر لکھنے کے لیے میرے دوست و احباب نے مجھ سے درخواست کی ہے۔ وجعلت ذلك كتبا ذكرت في كل كتاب منها جنسا من تلك الاجناس، اور میں اس درخواست پر غور و خوض کر کے اور ان میں ان احادیث شریفہ کو مختلف حصوں اور ابواب پر تقسیم کر کے ہر ایک باب کو کتاب کا عنوان دے کر ہر باب میں سے اس کے مناسب احادیث شریفہ کو ذکر کروں گا۔ فَأَوَّلُ مَا ابْتَدَأْتُ بِذِكْرِهِ مِنْ ذَلِكَ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے پہلے میں ان احادیث کو ذکر کرنے سے ابتدا کرتا ہوں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں۔ الحمدللہ، آج سے ہم نے اپنی کتاب کا آغاز کر دیا ہے۔ آپ حضرات بھی دعا فرمائیں، میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کتاب کو صحیح طور پر پڑھنے کی، سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ ابھی آپ کے سامنے مقدمے کا ترجمہ ذکر کیا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو مقدمہ کے اندر امام طحاوی رحمہ اللہ نے مختصر طور پر 7 باتوں کو ذکر فرمایا ہے۔ پہلی بات اس مقدمے کے اندر کتاب کی وجہ تالیف، پھر دوسری بات اثر کا معنی، اور تیسری بات اہل الالحاد والضعافت کی مصداق، اور چوتھی بات اس مقدمے کے اندر ناسخ اور منسوخ پر اعتراض کا جواب، اور پانچویں بات ناسخ اور منسوخ کی اقسام، چھٹی بات اجماع، تعویل اجماع اور تواتر کے اصطلاحی معنی، اور ساتویں بات وَإِن نَظَرْتُ فِي ذَلِكَ سے صاحب کتاب نے کس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ تو آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ پہلی 5 باتوں کے حوالے سے پڑھیں گے۔ وجہ تالیف، اثر کا معنی، اہل الالحاد والضعافت کی مصداق، اور باب الناسخ والمنسوخ پر اعتراض کا جواب، اور ناسخ اور منسوخ کی اقسام کے حوالے سے۔ امام طحاوی رحمہ اللہ کا جو زمانہ تھا وہ زمانہ مستشرقین، ملحدین اور منکرین حدیث کی طرف سے مختلف قسم کے اشکالات اور اعتراضات کا زمانہ تھا۔ تو اس زمانے میں جو اہل علم، درد رکھنے والے حضرات، علماء کرام، اہل علم تھے، ان حضرات نے امام طحاوی رحمہ اللہ سے یہ ایک خواہش کا اظہار کیا، ان سے درخواست کی کہ آپ حنفی مذہب کے اس بات پر، حنفی مذہب پر آپ مدلل ایسی کتاب لکھیں جس کے ذریعے سے ملحدین و منکرین حدیث کے جوابات بھی ہو جائیں، اور ساتھ ساتھ حنفی مذہب پر جو مستدلات ہیں ان کا ایک مجموعہ بھی تیار ہو جائے۔ چنانچہ اس سلسلے میں امام طحاوی رحمہ اللہ سے جن حضرات نے، جن دوستوں اور شاگردوں نے درخواست کی تھی، ان کی درخواست پہ امام طحاوی رحمہ اللہ نے اس کتاب کی تالیف فرمائی ہے، جس کی طرف صاحب کتاب رحمہ اللہ نے
سألنی بعض اصحابنا من اہل العلم سے اشارہ فرما دیا کہ میں نے یہ کتاب اپنے شاگردوں دوستوں اہل علم کی درخواست پر اس کو مؤلف کیا ہے، اس کی تالیف فرمائی ہے۔ دوسری بات، اثر کا معنی کیا ہے؟ اثر کا جو مرادی معنی ہے اس سلسلے میں 3 اقوال ہیں۔ پہلا قول حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے شرح نخبۃ الفکر میں، اور حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمہ اللہ نے امانی الاحبار کے اندر، اوجز المسالک کے اندر حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ نے جمہور کا قول نقل فرمایا ہے کہ حضرات جمہور محدثین کے نزدیک حدیث، سنت، خبر، اثر یہ چاروں الفاظ مترادف ہیں، یہ چاروں کے چاروں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ دوسرا قول، بعض محدثین کے نزدیک اثر کا لفظ صحابی اور تابعی دونوں کے لیے بولا جاتا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کے لیے سنت اور حدیث کا لفظ لایا جاتا ہے۔ اور تیسرا قول بعض محدثین کا یہ ہے کہ اثر کا لفظ صرف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت کے لیے نہیں بولا جاتا، بلکہ صحابی کے قول کے لیے بھی اثر کا لفظ بولا جاتا ہے۔ امام طحاوی رحمہ اللہ کے نزدیک اثر کا لفظ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ صحابہ اور تابعین کے اقوال کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ اس لیے صاحب کتاب رحمہ اللہ نے الآثار الماثورۃ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ذکر فرما دیا، آثار ماثور کا لفظ ذکر فرما دیا۔ اب اگلی جو تیسری بات ہے کہ اہل الالحاد والضعافت کا مصداق کون ہیں؟ صاحب کتاب رحمہ اللہ نے فی الاحکام التی یتوہم اہل الالحاد والضعافت من اہل الاسلام کا لفظ لائے ہیں۔ ان سے مراد کون سے لوگ ہیں؟ اہل الالحاد ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو اپنے صحیح مذہب کو چھوڑ کر باطل کو اختیار کرتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں ان کو دہریہ کہا جاتا ہے۔ الضعافۃ من اہل الاسلام سے وہ لوگ مراد ہیں جو حجت حدیث کا انکار کرتے ہیں۔ منکرین حدیث کی جماعت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے الضعافۃ کا ذکر فرمایا۔ اور علامہ ابن قتیبہ دینوری اپنی کتاب مختلف الحدیث کے اندر نظام معتزلی، نجار، ہشام ابن الحکم، ثمامہ اور ہاشم الارقص وغیرہ کو اس جماعت میں مشہور و معروف قرار دیتے ہیں۔ اب یہاں یہ بات سمجھی جائے کہ ملحدین اور منکرین حدیث کی طرف اشکال کیا ہے۔ ان کی طرف سے اشکال یہ ہوتا ہے کہ مسلمان کلام خدا کے اندر نسخ کے قائل ہیں جو بالکل خلاف عقل ہے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ باری تعالیٰ نے بے سوچے سمجھے آج جو کچھ کہہ دیا، اور جب کچھ خرابی نظر آئی تو کل اسے بدل دیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا حکم انسان کے حکم کی طرح نہیں، اٹل فیصلہ ہوتا ہے۔
تو صاحب کتاب نے اس اشکال کی طرف یوں اشارہ فرمایا یتوہم اہل الالحاد والضعفۃ من اہل الاسلام ان بعضها ينقض بعضا لقلت علمهم بناسخها من منسوخها، کہ ان کا یہ جو اعتراض ہے کہ نسخ پر اعتراض کرتے ہیں، وجہ یہ ہے کہ یہ حضرات ناسخ اور منسوخ کو نہیں جانتے۔ ناسخ اور منسوخ کے اقسام میں ایک جو تعریف ہے یا ناسخ و منسوخ کا جو مقام ہے، جو اس کی تعریف ہے، اس سے یہ حضرات ناواقف ہیں، اس لیے یہ اعتراض کرتے ہیں۔ اب نسخ کی تعریف کیا ہے؟ معارف السنن میں یہ تعریف ذکر فرمائی ہے حضرت علامہ بن نوری رحمہ اللہ نے کہ نسخ کے معنی سابق شرعی حکم کو مؤخر دلیل شرعی کے ذریعے سے اٹھا دینا، اور دوسری تعریف یہ فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم کا علت کے ختم ہو جانے کی وجہ سے اپنی انتہا کو پہنچ جانا۔ اور حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمہ اللہ نے امانی الاحبار میں یہ تعریف فرمائے ہے کہ بظاہر دائمی عبادت کی مدت کے اختتام کو بیان کر دینا بے باطن موقت عبادت کے ہونے پر۔ اب ناسخ اور منسوخ کی اقسام کیا ہیں؟ تو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے شرح نخبۃ الفکر میں نسخ کی 3 اقسام بیان فرمائی ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ شارع خود حکم سابق کے اٹھ جانے کی صراحت کر دے، جیسے کہ صحیح مسلم کے اندر حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ میں تمہیں پہلے قبر کی زیارت سے منع کرتا تھا، اب تم قبور کی زیارت کیا کرو کیونکہ یہ آخرت کی یاد دلاتی ہیں۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ 2 متعارض روایات میں سے ایک کے مؤخر ہونے کے سلسلے میں صحابی یقین دلا دے، جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کان آخر الامرین من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترک الوضوء مما مست النار۔ تیسری صورت یہ ہے تاریخ کے ذریعے معلوم ہو جائے کہ دونوں میں فلاں روایت مؤخر ہے اور فلاں مقدم ہے، تو مؤخر ناسخ ہے اور مقدم منسوخ ہو جائے گی۔ اب یہاں یہ بات سمجھیے کہ ادلہ کا جو تعارض ہے، اس سلسلے میں تعارض الحکم کے وقت کس کو مقدم کیا جائے گا؟ اس میں حضرت علامہ کشمیری رحمہ اللہ نے 2 مذہب نقل کیے ہیں۔ پہلا مذہب حضرات شافعیہ کا ہے کہ تعارض کے وقت اولاً تطبیق دینے کی کوشش کی جائے گی، ثانیاً ترجیح کی، اور ثالثاً تنسیخ اور رابعاً تساقط ہوگا۔ دوسرا مذہب حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے یہ ذکر فرمایا ہے کہ حنفیہ کے نزدیک اولاً تنسیخ پر عمل کیا جائے گا، نہ ہوا تو پھر ترجیح، نہ ہوا تو پھر تطبیق، اور چوتھے نمبر پر تساقط ہوگا۔ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ نے باب مما غیرت النار کے تحت امام ابو حنیفہ کے نزدیک تطبیق کا ترجیح پر مقدم ہونا نقل فرمایا ہے۔ اور نسخ کی پھر 2 قسمیں ہیں، ایک نسخ صریح ہے، ایک نسخ اجتہادی ہے۔ نسخ شرعی یہ ہے کہ شارع کی صراحت اور صحابی کے جزم کے ذریعے سے ہو جائے، اور نسخ اجتہادی یہ ہے جو تاریخ کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے۔ احناف کے ہاں جو نسخ سب پر مقدم ہے وہ نسخ صریح ہے، نسخ اجتہادی ترجیح کے بعد تطبیق سے پہلے ہوتا ہے۔ تو گویا ترتیب یوں ہوگی،
اولاً تنسیخ ہوگی، پھر ثانیاً ترجیح، ثالثاً تنسیخ اجتہادی، اور رابعاً تطبیق، خامساً تساقط ہوگا۔ یہاں تک نسخ کی بحث تھی اور مقدمے کی بحث یہاں تک مکمل ہو گئی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اجازت دیجیے، کل حاضر ہوتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔